وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ انعام درس نمبر 578 آیت نمبر 102 حصہ اول. آج کا موضوع، کیا ہم اپنے رب کی بندگی کر رہے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ. اور ان لوگوں نے جنوں کو خدا کا شریک ٹھہرایا حالانکہ ان کو اسی نے پیدا کیا، اور بے سمجھے جھوٹ بہتان اس کے لیے بیٹے اور بیٹیاں بنا کھڑی کی. وہ ان باتوں سے جو اس کی نسبت بیان کرتے ہیں پاک ہے، اور اس کی شان ان سے بلند ہے. بدیع السماوات والارض انا يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. وہی آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اس کے اولاد کہاں سے ہو جبکہ اس کی بیوی ہی نہیں، اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور وہ ہر چیز سے باخبر ہے. سامعین اکرام، سورہ انعام آیت نمبر 102. ذالکم اللہ ربکم، یہی اللہ تمہارا رب ہے. لا الہ الا ہو، کوئی معبود نہیں ہے مگر وہی. خالق کل شیء فاعبدوہ، ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے بس اسی کی عبادت کرو. وہو علی کل شیء وکیل، اور وہ ہر چیز پر نگہبان ہے یا ہر ایک کا کارساز ہے. لا تدرکہ الابصار، آنکھیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی. وہو یدرک الابصار، اور وہ آنکھوں کو دیکھ سکتا ہے. وہو اللطیف الخبیر، اور وہ نہایت باریک لطیف ہے اور خبردار ہے. قد جاءکم بصائر من ربکم، در حقیقت آ گئیں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانیاں. بصائر نشانیاں. فمن ابصر، پس جس نے دیکھ لیا. فلنفسہ، تو وہ اپنے لیے ہی اس نے فائدہ اٹھایا. ومن عمی، اور جو اندھا رہا. فعلیہا، تو اس کا نقصان، اس نے اپنا نقصان کیا. وما انا علیکم بحفیظ، اور میں تمہارا نگہبان نہیں ہوں. وکذالک نصرف الآیات، اور ہم اسی طرح مختلف طریقوں سے دلائل بیان کرتے ہیں.
وَلِيَقُولُوا درستہ، تاکہ وہ کہیں کہ تو نے کسی سے پڑھا ہے، وَلِنُبَيِّنَهُ، اور تاکہ ہم وضاحت کر دیں سمجھداروں کے لیے، لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، جو علم رکھتے ہیں۔ اتبع ما یوحیٰ الیک من ربک، آپ پیروی کیجئے جو وحی کی گئی ہے آپ کے رب کی طرف سے، لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکوں سے منہ پھیر لیجئے، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، اور اگر اللہ چاہتا خواہ تو یہ شرک نہ کر سکتے، وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، اور ہم نے آپ کو ان پر نگہبان بنا کے نہیں بھجوایا ہے، وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ، اور آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ سامعین کرام، 5 آیات میں نے پڑھی ہیں، اور تھوڑا سا بہت بنیادی اور ایک قسم کا اب تک جو مضمون یا جو آیات بیان کی گئی ہے، آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ آخر میں اس کا تتمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں بیان فرما رہا تھا کہ میری تقریباً 11 نشانیاں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے۔ مسئلہ اصل میں تو یہی ہے کہ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، لہٰذا اسی کی بندگی کی جائے۔ اور پھر آیت نمبر 106 میں لا الہ الا ہو وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ تو دیکھیں، اصل جو مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ ہم یعنی انسان توحید کا قائل نہیں ہو پاتا دنیا میں آگے، چونکہ باوجود اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، فکر دی ہے، لیکن یہ سوچ و فکر سے کام نہیں لیتا، تو اکثر یہ گمراہی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور دیکھیں، ایک بصارت ہوتی ہے، ایک بصیرت ہوتی ہے، اور بصیرت زیادہ ضروری ہے۔ بصیرت کا مطلب کہ آپ سوچیں، دل کے کانوں سے سنیں، دل کی آنکھوں سے دیکھیں، اور سمجھ سے، دل کی سمجھ سے کام لیں، کیونکہ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ 3 صفات کا بیان کیا ہے کہ اس کے متعلق تم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اس سے کام کیوں نہیں لیا یا غلط کیوں اس کو استعمال کیا۔ ہم تو دیکھیں، ہماری سماعت، بصارت اور سمجھ صرف ظاہر تک محدود ہے، جبکہ رب کی بندگی میں ہمارا کمال ہے۔ میں مختصر بات کروں، تھوڑا سا اس کو نوٹ کر لیں۔ رب کی بندگی میں انسان اپنے کمال کو حاصل کر سکتا ہے، یا کمال تک پہنچ سکتا ہے، یا اپنی معراج کو پا سکتا ہے رب کی بندگی میں۔ اب رب کی بندگی کے لیے پھر سوچ سمجھ کی ضرورت ہے۔ ظاہر ہے کہ ایک کام جو ہے، یعنی کوئی بھی کام اگر آپ کی سمجھ میں نہ آئے تو وہ آپ نہیں کرتے، اور کسی کام کو سمجھنے کے لیے عقل و فکر کی ضرورت ہوتی ہے۔ دیکھیں، ہم بچے کو بھجواتے ہیں تو وہ کسی اسکول بھجواتے ہیں نا، تو کسی چیز سے وہ واقف نہیں ہوتا، آہستہ آہستہ 10-15 سالوں میں وہ لکھنا پڑھنا جان سکتا ہے، بولنا پڑھنا لکھنا جو بھی ہے، تو وہ یعنی استاد کے ذریعے جو ہے اس کو یہ سب کچھ آ جاتا ہے۔ 15-20 سال میں جو ہے وہ ایک ڈگری لے لیتا ہے، جو بھی ہو۔ لیکن یہ رہنمائی سے ایسا ہوتا ہے، کسی کی بات سنے گا طالب علم اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرے گا، پڑھنے میں دل لگائے گا، تو پھر وہ آگے بڑھے گا۔ آپ دیکھیں، اکثر بچے، ہمارے ہاں بھی اکثر بچے جو ہیں یعنی اوائل تعلیم میں اسکول چھوڑ جاتے ہیں، ابو سے کہتے ہیں ابو میرا دل نہیں لگتا، تو ابو جو غریب طبقہ ہوتا ہے تو مجبوراً پھر وہ کسی درزی کے پاس یا کسی لوہار کے پاس یا کسی بھی اسکل میں بھجوا دیتے ہیں کہ بھئی یہ پڑھنے لکھنے میں اس کا دل نہیں لگتا۔ پڑھنا لکھنا جو ہے، میں صرف آپ کو ایک بات کہہ رہا ہوں، ایک نقطے کے لیے یہ بات کہہ رہا ہوں، ورنہ میرے قصے بیان کرنے سے میرا مطلب نہیں ہے۔ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ کسی بھی بات کو جب انسان سمجھ نہ لے تو وہ کام نہیں کرتا۔
ایک کام کرنے کے لیے اس کے مقصد کو جاننا ضروری ہوتا ہے، اور ایک کام کرنے کے لیے اس کے طریقہ کار کو بھی جاننا ضروری ہوتا ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں جو ہوں گی تو پھر جو ہے انسان، یعنی یہ میں دنیا کی بات بتا رہا ہوں۔ ایک شاول ہے مثال کے طور پہ، شاول وہ جو کرنسی ہوتی ہے نا، شاول کہتے ہیں وہ، تو کوئی بھی یعنی ایک بچہ ہے مثال کے طور پہ، وہ 12ویں یہ میڈیکل کالج میں پڑھ رہا ہے، اس کو اس کا باپ میڈیکل کالج سے نکال کے ادھر لگا دے شاول کہ بھئی تم یہ شاول تم نے چلانا ہے، تو پہلے تو وہ اختلاف کرے گا باپ سے کہ میں نے تو ایک منزل کا انتخاب کر لیا ہے، آپ کیوں مجھے اس طرف لا رہے ہیں، یہ تو بڑا سخت کام ہے اور میں تو نہیں کر سکتا اور میری طبیعت بھی نہیں ہے۔ تو اگر وہ بچہ، اس کا ذہنی مائل نہیں ہوتا اس کام کی طرف، یعنی شاول چلانے کا کام جو ہے اس کی طرف مائل نہیں ہوتا، وہ کہتا ہے میں نے تو ڈاکٹر بننا ہے، تو پھر وہ نہیں سیکھے گا، نہیں سیکھ بھی نہیں سکتا۔ باپ اگر جبر بھی کرے تب بھی وہ جو نقطے ہیں، جو سمجھ ہے، سوچ سمجھ سے کام نہیں لے گا تو وہ اتنا آگے نہیں بڑھ سکتا۔ تو بہرحال دین اسی طرح دین ہے اور بندگی ہے، سب نے کہا بندگی ایک فل ٹائم جاب ہے، فل ٹائم کام ہے۔ بندگی کا یہ مطلب نہیں ہے جس طرح ہم نے سمجھ لیا ہے کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ہمارے خیال کے مطابق نہیں، یہ بندگی تو یعنی ٹوٹل بندگی تو یہ نہیں ہے، یہ بندگی میں شامل ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ بندگی میں شامل ہے، ٹوٹل بندگی یہ نہیں ہے، ٹوٹل دین یہ نہیں ہے۔ ٹوٹل دین تو ایک فل ٹائم جاب ہے، 24 گھنٹے آپ نے اللہ کی مرضی میں کے مطابق گزارنے ہیں، اللہ کی رضا کے مطابق گزارنے ہیں۔ تو دیکھیں یہ بندگی جو ہے، یہ لا الہ کہہ دینا اور یہاں جو فاعبدو ہو، تم اسی کی بندگی کرو، اسی کی عبادت کرو، تو یہ ایک فل ٹائم جاب ہے سامنے کا۔ ہمیں تو اس کا علم بھی نہیں ہے اور ہم جانتے بھی نہیں ہیں، نہ جاننا چاہتے ہیں کہ بندگی ہے کیا چیز۔ سچی بات یہ ہے، آپ دیکھ لیں، خود اپنے معاشرے کو دیکھ لیں، یہ معاشرہ نہیں جانتا اور نہ جاننا چاہتا ہے کہ بندگی ہے کیا، عبادت ہے کیا۔ عبادت کہتے ہیں ٹوٹلی سرنڈر، عبادت کہتے ہیں کہ آپ زندگی اللہ کی مرضی سے گزارنا شروع کر دیں تو آپ عبادت گزار بن جائیں گے، لیکن زندگی اگر آپ اپنی مرضی سے گزارتے ہیں تو یہ عبادت نہیں کہلائے گی، سب نکلا۔ بہرحال عبادت مرکزی نقطہ جو ہے انسان کی کامیابی کا عبادت ہے، بندگی ہے، اللہ کو الہ مان لینا ہے۔ اللہ کو الہ ماننے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی مرضی چھوڑ کے اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دیں، تو یہ لا الہ الا اللہ کی عملی تعبیر ہے۔ یہ جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں، 5-6 آیت میں نے آپ کو پڑھی ہیں، یہ دیکھیں یہ بڑی یعنی اس میں اللہ تعالیٰ نے یعنی ایک قسم کا یعنی شکوہ بھی ہے انسان سے کہ تم کیوں سمجھ نہیں پا رہے۔ مختلف ذرائع سے، یعنی اس سے پہلے بھی جو آیات گزر چکی ہیں، 11 نشانیاں اللہ تعالیٰ نے اپنی بیان کی ہیں، تو وہ اسی لیے ہیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ اپنی بندگی کی طرف مائل کر رہا ہے کہ دیکھو میری قدرت کو دیکھو اور میری ربوبیت کو دیکھو، یہ سب کچھ میں تمہارے لیے کر رہا ہوں۔ مثال کے طور پہ ایک کارخانہ ہے اور اس میں ایک مینیجر لگا دیا جاتا ہے، جنرل مینیجر، کارخانہ دار جو سرمایہ جس نے لگایا ہے تو وہ ایک جنرل مینیجر سکل والا، اور اس کو جناب جو ہے یعنی ڈبل ٹرپل یعنی عام مزدور کے حساب سے، تو ظاہر ہے کہ جنرل مینیجر کی تنخواہ، پھر اس کے لیے گاڑی، پھر اس کے لیے بنگلہ، پھر اس کے لیے میڈیکل اور ٹی اے ڈی اے وغیرہ سارا یہ سب کچھ، اب اتنے انعامات، پھر الاؤنسز، پھر بونس، یہ سب کچھ دے رہا ہے۔ اب جنرل مینیجر کا یہ کام بنتا ہے، اس کی ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ آجر کی مرضی کے مطابق کام کرے اور کارخانے کو چلانے کا کام کرے، کارخانہ کو چلائے، اور اس میں آجر کی جو پروڈکشن ہے، جو چاہت ہے،
وہ پروڈکشن نکالے، بھرپور کوشش کرے اس کی۔ لیکن اگر ایک جنرل مینیجر کو دیکھیں، میں مضمون زیادہ دقیق نہیں ہے، مشکل نہیں ہے، تو زیادہ ذہن پہ زور نہ ڈالیں۔ اگر آپ کسی اور کام میں متوجہ ہیں تو تھوڑا سا دیکھیں، میں آپ ہی کے لیے بیٹھا ہوں، اور آپ اگر ڈوئل کام کر رہے ہیں اور کھانا بھی کھا رہے ہیں یا اپنے لیے کچن میں آپ نے لگائے ہوئے، تو یہ ایک تو مختلف بات ہوگی نا۔ آپ جب بھی آپ کسی کی بھی بات سنا کریں، پوری توجہ سے سنیں۔ یا تو آپ انٹرٹینمنٹ کے لیے، جیسے کہ ہم بعض لوگ جو ہیں گانے لگا لیتے ہیں، کھانا بھی پکا رہے ہیں اور ادھر ٹرانسسٹر پہ گانا بھی لگا ہوا ہے، تو وہ تو ایک الگ بات ہے کہ آپ انٹرٹین کر رہے ہیں، لیکن یہ انٹرٹینمنٹ نہیں ہے۔ یہ ہماری بات چیت جو ہے، یہ انٹرٹینمنٹ کے لیے میں نہیں بیٹھا ہوا کہ آپ کو میں انٹرٹین کروں، قصے کہانیاں سناؤں یا آپ کو ہنساؤں یا رلاؤں۔ یہ سنجیدہ باتیں ہیں، تو ذرا توجہ سے، یعنی یا تو آپ چھوڑ دیں، اس کو سننا چھوڑ دیں، بس جو انٹرٹینمنٹ چاہتے ہیں تو بہت سے اس کے لیے پروگرام ہیں تو آپ وہ کریں، کوئی مجبوری تو نہیں ہے آپ کی، یہ ضروری آپ نے یہ سننا ہے یہاں۔ اچھا، میں آپ کو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، بندگی، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں۔ لا الہ ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہو خالق کل شیء فاعبدوہ۔ اور پھر جو آیت آ رہی ہے کہ اتبع ما اوحی الیک من ربک لا الہ الا ہو واعرض عن المشرکین، مشرکوں سے منہ موڑ لیجیے۔ تو دیکھیں، بندگی کی میں بات کر رہا ہوں، بندگی، یہ ساری جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ مثال جو میں نے آپ کو بیان کی، وہ جنرل منیجر والی، اس کو آپ دیکھیں۔ جنرل منیجر اگر اپنے کام میں دلچسپی نہ لے، آجر کے جو کارخانہ دار ہے، سرمایہ دار ہے، اس کے مفادات کا خیال نہ رکھے، اس کا حکم نہ مانے، اور کارخانے کو بجائے سنوارنے کے بگاڑنے کی کوشش کرے، اپنے مرضی کے مطابق چلائے، جو کارخانہ دار کی مرضی ہے یا جس کے لیے بنایا گیا ہے، تو پھر تو کام بگڑ جائے گا۔ اسی طرح دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، میں براہ راست اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، اور اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے۔ ایک تو انفرادی ذمہ داری مجھ پہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی محبت اور اپنی چاہت سے پیدا کیا ہے، تو اب میں وہی کام کروں کہ جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ نمبر ایک، یہ ساری نعمتیں تو اللہ تعالیٰ نے مجھے دی ہیں۔ میں آپ کے سامنے اگر بیٹھا ہوں یا آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں، تو یہ تو اللہ کا کرم ہے، اللہ کا فضل ہے، آپ پہ بھی اور مجھ پہ بھی۔ اب اس کو جو بھی، یعنی ہر شخص جو ہے، اس کا منعم حقیقی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس کا رب بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ اب رب یہ چاہتا ہے کہ تم لوگ میری بندگی کرو، فاعبدوہ، اس کے سامنے سر جھکا دو۔ لیکن اگر دنیا میں آ کے ہم بجائے اس دنیا کو سنوارنے کے، اپنے آپ کو سنوارنے کے اور دنیا کو سنوارنے کی بجائے اپنے آپ کی بگاڑ میں مصروف ہو جائیں، اور دنیا کو بھی بگاڑنے کی، یعنی بگاڑ، آپ میں بگاڑ آ جائے گا تو دنیا میں بگاڑ آ جائے گا، کیونکہ آپ میں فساد پیدا ہو گیا، تو پھر جب بات اجتماعی، ایک اور ایک مل کے 11 ہو جاتے ہیں، فرد سے معاشرہ بن جاتا ہے، تو ظاہر ہے فساد پیدا ہو جائے گا۔ آج کا انسان زمین میں اصلاح کی بجائے فساد، اپنے اندر بھی اس کے فساد ہے، اپنی یہ اصلاح بھی نہیں چاہتا آج کا انسان، اور اپنی اصلاح بھی نہیں چاہتا، اور یہ دنیا میں فساد پھیلانے کا باعث بن رہا ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ تو بہرحال یہ بات تو پھر بہت بری ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا کہ دیکھو، اگر تم حقیقت پسند بنو گے اور میری بندگی شروع کر دو گے تو اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے۔ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا، اور اگر تم نے نابینا بن گئے، حق کو نہ دیکھا، نہ سنا، نہ حق پر عمل کیا، نہ حق کے مطابق زندگی گزاری، تو اس کا نتیجہ تمہیں ہی بھگتنا ہوگا۔ فَعَلَيْهَا، یہ بات نوٹ کر لیں۔
تو بہرحال دیکھیں، قرآن جو ہے نصیحت ہے، اور نصیحت اگر کوئی کرے تو اس سے نصیحت لینی چاہیے۔ دیکھیں عام طور پہ ایک فرما بردار بیٹا جو ہے وہ اچھی اولاد اپنے بزرگوں کی، باپ کی، ماں کی مانتی ہے، کیونکہ ماں باپ اس کے مخلص ہوتے ہیں۔ باپ جو ہے بیٹے کا مخلص ہوتا ہے تو وہ یعنی پھر بیٹا اگر فرما بردار ہو تو سر جھکا کے وہ باپ کی بات سنتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ سننی چاہیے، عمل بھی کرنا چاہیے۔ اسی طرح ہمارا رب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان تمام نعمتوں کو دے کے ہمیں دنیا میں بھجوایا ہے، اور اس وقت ہم لدے پھندے ہیں اللہ کی نعمتوں میں، ڈوبے ہوئے ہیں، اور ہم گن نہیں سکتے۔ اب اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم رب کا حکم سنیں اور اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ یہ ہمارا فَاعْبُدُوهُ، اس کے حکم کے سامنے سر جھکا دو، اس کی مرضی سے زندگی گزارو۔ یہ حق ہے اللہ کا، بنتا ہے۔ بندگی اللہ کا حق ہے اور مجھ پہ حق ہے، یعنی اللہ کی بندگی کرنا مجھ پہ حق ہے، اور اگر میں نے بندگی نہ کی تو میں نے حق ادا نہ کیا۔ اپنی پیدائش کا جو بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں اس کا میں نے حق ادا نہیں کیا۔ اور اس وقت سامعین کرام حقیقت یہ ہے کہ ہم اللہ کی بندگی نہ کر رہے ہیں، نہ کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن میں آتا ہوں، آپ نے جو شروع میں نے مضمون شروع کیا تھا کہ بندگی میں انسان کی معراج ہے، لیکن اور یہ بندگی ہمہ وقت، ہمہ جہت، ہمہ وقت ہوتی ہے، یعنی ہر وقت۔ بندگی ایک کام ہے جو یعنی فل ٹائم ایک کام ہے۔ میں نے الفاظ کیا کہتے، فل ٹائم جاب، 24 گھنٹے کی یہ بندگی 24 گھنٹے پہ محیط ہونی چاہیے، کہیں بھی کسی بھی وقت۔ آپ کی اپنی مرضی، آپ کو اپنی مرضی نہیں چلانی، اللہ کی مرضی سے آپ نے جینا ہے۔ آپ کا جینا مرنا اللہ کے لیے ہوگا، آپ کے تمام کام جو ہیں وہ اللہ کے لیے ہونے چاہیے، تبھی آپ اپنی منزل کو پا سکتے ہیں۔ میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیں انسان وہ کام نہیں کرتا جو اس کی سمجھ میں نہیں آتا، انسان وہ کام نہیں کرتا جس کے مقصد سے یہ آگاہ نہ ہو، جس کا اس کو کوئی فائدہ معلوم نہ ہو، وہ کام نہیں کرتا۔ یعنی عبث کام اور فضول کام انسان نہیں کرتا۔ ہم جو آج کل کر رہے ہیں، جو گناہ آلود، جو مجرمانہ زندگی گزار رہے ہیں، اس کا بھی ہمارا ایک مقصد ہے، اور مقصد ظاہری خوشی، ظاہری دنیا کی نعمتیں حاصل کرنا، ظاہر میں ہم خوشی کو تلاش کر رہے ہیں، ظاہر کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، ظاہر کو لے کے اور پھر آپ مزے کرتے ہیں، جو بھی آپ آسائشات دنیا کا یعنی اس سے مزے اٹھاتے ہیں یا کوشش کرتے ہیں۔ تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ انسان جو ہے وہ کام، دیکھیں انسان کی فطرت ہے کہ عبث کام یہ نہیں کرنا چاہتا۔ یہ میں بات کر بھی چکا ہوں آپ کو مختلف مثالیں دے کے۔ تو آج تو میں بس مختصر اب خلاصے کی طرف آ رہا ہوں۔ انسان عبث کام نہیں کرنا چاہتا، یہ اس کی فطرت ہے، گناہ ہو یا ثواب، لیکن یہ مقصد کو جانے گا تب وہ کام کرے گا، یا تو عادتاً کرے گا۔ آج جو دین ہم نے اپنایا ہوا ہے اس کا کوئی مقصد نہیں ہے ہمارے سامنے۔ دین ایک عبث چیز ہے، لیکن ہم کر اس لیے لیں کہ ہم یوز ٹو ہو چکے ہیں، عادت پڑ چکی ہے، عادت پڑوائی جا چکی ہے۔ جیسے کہ حضور فرماتے ہیں کہ 7 سال کا بچہ ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم دو، اور 10 سال کا ہو جائے تو اس کو مار کے نماز پڑھاؤ۔ تو وہ پھر ایک عادت بن جاتی ہے، معاشرے ہے، مسجدیں ہیں، اور یہ لوگ آ جا رہے ہیں مسجد تو چلو ہم بھی چلے جاتے ہیں۔ یعنی یہ بھی ایک مقصد ہے کہ جو رواج زمانہ ہے، لوگ جو کر رہے ہیں وہ کرو، جو نہیں کر رہے ہیں وہ مت کرو، لوگ کیا کہیں گے۔ تو بس لوگوں کے کہنے کے مطابق آپ چلتے ہیں، اور ایک یہ جو دین ہے، مختصر بات میں کر رہا ہوں،
جو دین ہے وہ ایک رواج زمانہ ہے، اس کا ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے۔ آج کل جس دین کو، جس کاموں میں ہم مصروف ہیں، اگرچہ وہ دین مکمل دین نہیں ہے، ادھورا ہے اور نام کا ہے، یعنی اس میں حقیقت نہیں ہے۔ ہماری نماز نہیں ہے، روزہ نہیں ہے، حج نہیں ہے، زکوٰۃ نہیں ہے، ہم دین کے مقصد سے ہی غافل ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے تو سورہ معاون میں یہ کہا ہے کہ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، ان نمازیوں کے لیے تباہی ہے جو نماز کے مقصد سے غافل ہے۔ یراؤن، دکھاوا کر رہے ہیں، تو ہمارے کام بھی دکھاوے کے ہیں سارے۔ میں آپ کو یہ بات کہہ رہا تھا کہ دیکھیں عبادت، یہ 4-5 آیت جو میں نے آپ کو بڑی ترجمہ میں نے آپ کو پڑھ کے سنا ہے، اس میں بندگی کا تقاضا ہے۔ لا الہ الا ہو خالق کل شیء فاعبدوہ، ہر چیز کا خالق ہے تو اس کے سامنے سر جھکا دو، اس کی بندگی کرو۔ تو اب میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں مقصد جو پوائنٹ ہے وہ جو ابھی میں نے بیان نہیں کیا اور بیان کر رہا ہوں۔ دیکھیں مقصد عبادت جب ہم نہیں جانیں گے تو ہم عبادت نہیں کر سکیں گے۔ اول تو عبادت کو جاننا ضروری ہے، جو کہ آج کا معاشرہ عبادت کا مفہوم نہیں جانتا، عبادت کے مفہوم سے واقف نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ نہ عبادت کا مفہوم ہمیں معلوم ہے، نہ ہم معلوم کرنا چاہتے ہیں، اس کی ہم ضرورت ہی نہیں محسوس کرتے۔ مسئلہ تو یہاں بھی بگڑ جاتا ہے۔ عبادت کا مطلب، دین کا مطلب، الہ کا مطلب، بندگی کا مطلب، یہ ہم نہ جانتے ہیں نہ جاننا چاہتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے، اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم بھٹک گئے سیدھے راستے سے۔ ہمارا دل جو ہے وہ اللہ کی یاد سے غافل ہے اور دنیا کی یاد سے ہمارا دل آباد ہے۔ ہمارا مقصود اور محبوب اور مطلوب صرف دنیا ہے، دنیا دنیا اور دنیا، اس کے علاوہ کوئی مقصود ہی نہیں ہے۔ لہٰذا جو چیزیں ہماری یعنی اللہ کی چاہت سے تعلق رکھتی ہیں وہ ہماری چاہت ہی نہیں ہے۔ اب یہ سورہ انعام ماشاءاللہ ہم پڑھ رہے ہیں، 165 آیات ہیں اس میں، اور تمام کی تمام جو ہے وہ اسی ایک موضوع کے گرد یہ تمام صورت گھومتی ہے، اور بڑے قیمتی اس میں نقاط ہیں۔ جو مشرک ہیں نا ان کو اللہ تعالیٰ قائل کر رہے ہیں، ہم جیسے جو مشرک ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں قائل کر رہے ہیں، دیکھو یہ میری نشانیاں، یہ میری فہرست ہے، یہ میری ربوبیت ہے، میری یہ خلاقیت ہے، یہ میری قدرت ہے، ہر چیز پر میں قادر ہوں۔ تمہارا وکیل جو ہے، کارساز جو ہے، وہ بھی میں ہوں۔ آج ہم پڑھ رہے ہیں نا وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، ہر چیز کا نگہبان ہے، ہر چیز کی کفالت کرتا ہے، کفیل ہے، وکیل، کفیل، کارساز، نگہبان۔ سبحان اللہ۔ تو اب یعنی چاہیے یہ تمام دلائل جو اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہو، یہ اللہ تمہارا رب ہے، کوئی معبود نہیں ہے اس کے سوا، خالق کل شیء، ہر چیز کا خالق ہے، مخلوق اس کی ہے، میں بھی، آپ بھی، ہم سب اللہ کی مخلوق ہیں۔ لہٰذا جس کا کھائے وہی ہمارا رب ہے، اور وہ اردو میں وہ ہے نا کہ جس کا کھائے اسی کا گائے، لیکن یہ صرف اردو کی بات نہیں ہے، یہ اصول کی بات ہے۔ جہاں سے آپ کو رزق مل رہا ہے، جو آپ کو رزق دے رہا ہے، جس نے آپ کو سب کچھ عطا فرمایا، اس کے سامنے سر جھکانا بنتا ہے۔ لہو دعوت الحق، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ پکارنا تو اس کو سچا ہے۔ تو بہرحال ابھی مضمون جاری ہے، اور اس میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہو
خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. ذالکم اللہ ربکم، ترجمہ سنا دیں، یہ اللہ تمہارا رب ہے، لا الہ الا ہو، کوئی معبود نہیں ہے ماں سوا اس کے، خالق کل شیء فاعبدوہ، ہر چیز کا خالق ہے تو بس اسی کی بندگی کرو، وہو علی کل شیء وکیل، اور وہ ہر چیز کا وکیل ہے۔ اب ان آیت کی تلاوت و ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہو، خالق کل شیء فاعبدوہ وہو علی کل شیء وکیل۔ یہی اوصاف رکھنے والا خدا تمہارا پروردگار ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، تو اسی کی عبادت کرو اور وہ ہر چیز کا نگراں ہے۔ سامنے کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔